اناطولیہ کے دور دراز پہاڑی علاقے میں جہاں ہوا کبھی نہیں رکتی اور پرانے پنچکی ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، گاؤں والے ایک آسیب کی سرگوشیاں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ایک پنچکی ہوا کی مخالف سمت میں گھومتی ہے، ہوا کی طاقت سے نہیں بلکہ کسی اور طاقت سے۔ ایک طوفانی رات ایک نوجوان مسافر حمید پناہ کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ وہ قرآن کا طالب علم تھا، ایمان میں مضبوط مگر دل میں جستجو بھری۔ جب اس نے پن چکی کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا گزرا اور کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، حمید۔ وہ ٹھٹک گیا، کوئی نہیں تھا۔ اندر پرانے اناج کے بورے بکھرے ہوئے تھے، لکڑی کے پہیے ایسے کراہ رہے تھے جیسے روتی ہوئی روحیں ہوں، اور ایک کونے میں مدھم نیلا نور ٹمٹما رہا تھا۔ حمید آہستہ سے آگے بڑھا، وہ روشنی دھڑک رہی تھی جیسے زندہ ہو، اور پھر اس نے آواز سنی۔ وہ آواز گونجی نہیں بلکہ چاروں طرف سے اتر آئی۔ فضا بھاری ہو گئی، لالٹین کی لاک کانپنے لگی، مگر حمید نے قرآن سینے سے لگا کر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچانک پنچکی نے زور سے چرچرانا شروع کر دیا، جبکہ ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ حمید کے قرآن کے اوراق خود بخود پلٹے، سورۃ الجن پر رک گئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، الفاظ جیسے چمکنے لگے۔ پنچکی کے اندر سے دھواں اور سائے ابھرے، لمبے بے شکل وجود جو طوفان میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایک آواز گونجی، گہری، قدیم، حکم دینے والی، اے آدم کے بیٹے، تم وہ پڑھتے ہو جو ہمیں باندھتا ہے۔ آگ اور دھوئیں سے ایک دیو قامت شکل ابھری، آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح۔ حمید کا سانس رک گیا، ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر ایمان نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ حمید نے کپکپاتے ہونٹوں سے تلاوت شروع کی، ہر آیت اندھیرے کو بجلی کی طرح چیرتی جا رہی تھی۔ جن چیخ اٹھا، اس کا جسم شیشے کی طرح ٹوٹنے لگا۔ وہ دھاڑا، ہم نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمیں حکم تھا کہ چکی کو گھماتے رہیں جب تک کوئی صاحب ایمان نہ آئے۔ طوفان تھم گیا، روشنی مدھم پڑ گئی، پنچکی کے پر رک گئے۔ حمید باہر نکلا، صبح کا سورج پہاڑوں پر طلوع ہو رہا تھا۔ وہی پنچکی جو آسیب زدہ کہلاتی تھی، اب برسوں بعد پرسکون کھڑی تھی۔ اس دن سے گاؤں والے اسے اطاعت کی چکی کہنے لگے، کیونکہ غیب بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے تھے جو جنات کی پناہ لیتے تھے تو وہ ان کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیتے تھے۔ یاد رکھو، چاہے نظر آنے والی مخلوق ہو یا غیب کی، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔